تو یہ معاملے شروع ہو جاتے. تو قرآن کہتا ہے ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، وہ میاں بیوی کے درمیان جادوگر، جدائی کا جادوگر. یہ سورۃ بقرہ کی آیت 102 نمبر آیت کے اندر ہے. یہ اکثر جادو کی علامت ہوتی ہے. اگر یہ علامت ہے تو گھر میں نا الحمدللہ اس عورت کو چاہیے سورۃ بقرہ کی 102 نمبر آیات 11 مرتبہ صبح پڑھے، 11 مرتبہ شام پڑھے، اسے دم کرنا شروع کرے. تصور میں الحمدللہ اللہ کے فضل سے اس کی کیفیت ختم ہو جائے گی. اور سورۃ تغابن کی آیت ہے 14 سے 16، یہ پڑھ کے اسے دم کر کے پانی پلائے، اللہ پلائے. اگر کوئی ایسا معاملہ اس کو کھلایا پلایا ہوگا تو انشاءاللہ الٹی آ جائے گی، الٹی پیلے کر دے یا کالے ذرات جو بھی ہو وہ باہر نکلے کو جادو ٹوٹ جائے گا اللہ کے فضل سے انشاءاللہ. پھر سحر کے کچھ آیات ہیں وہ اکثر سورۃ بقرہ کی 117 سے 122 نمبر آیت، سورۃ یونس کی 80 سے 82، سورۃ طٰہٰ کی 69 سے 70 ہے. یہ آیتیں پڑھ کر اس کی کم از کم 21 دن اس آدمی کو پانی پلایا جائے، انشاءاللہ اس کی کیفیت بالکل ٹھیک ہو جائے گی. اس کے دوران اگر کہہ آ جائے تو جادو ٹوٹ جائے گا، وگرنہ 21 دن کے اندر اندر یہ اثر ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ آپ سب کا اس چیز میں کوئی حقیقت ہے؟ اگر کوئی کنواری لڑکی کو جن چمڑا ہوا ہے تو اس کا علاج نہیں کرواتے، اس کی شادی کر دیتے ہیں، وہ اس کی شادی ہو جاتی ہے. میرے پاس تو کہتے ہیں کہ بعد میں جی وہ جن تو جاتے ہی نہیں، کہتا جی میں تو اس کی شادی میں نکاح میں آیا ہوا ہوں. میرے پاس نا پیچھے جو ہے نا تقریباً کچھ سال ڈیڑھ ہو گئے، ایک اور دم کرانے آئی، اس کے ساتھ اس کی بہن تھی. تو اس کی کیفیت کوئی عجیب محسوس ہوئی مجھے. میں نے پوچھا بیٹا یہ کون ہے؟ میں نے کہا بہن. میں کہ اس کے اوپر ایک جن ہے، شیطانی چیز ہے. اچھا. تو وہ ہنسنے لگا بھی مسئلہ. میں کہ اس کا علاج ضرور کروانا. انہوں نے آئی گئی بات کر دی، اس بچے کی شادی ہو گئی. شادی کے 6 ماہ گزرے طلاق ہو گئی. جو میرے پاس ہے اس بچی کے خود کا کہنا تھا کہ مجھے اتنی گہری نیند آتی، اتنی گہری، میرا خامد ہلاک مجھے اٹھاتا، مجھے جاگ نہیں آتی تھی. تو وہ صبح مجھ سے لڑتا تھا. کبھی اس کے ساتھ یہ ہونا، اکثر مجھے ایک مونچھوں والا آدمی آ کے پھر تنگ کرتا تھا. ہماری لڑائی جھگڑے یہ چلتا ہی رہنا. 6 ماہ گزرے طلاق ہو گئی. اکثر بچیوں کو جو کالج پڑھتی ہیں یا مدرسے میں پڑھتی ہیں، میرے پاس اکثر استاد بھی آتے ہیں کیس. اکثر بچے ضروری نہیں کوئی جادو ہی کرے، ویسے بھی جنات عاشق ہو. جیسے ہمارے لڑکیوں کے بال کھلے ہوتے ہیں، بالوں پر عاشق ہو جانا. جیسے ہمارے گھر میں بال کنگھی کی تو پھینک دیے. آپ تجربہ کر لیں، ایک کنواری لڑکی کا جڑ سے بال اکھیڑے نالی میں پھینکے، تھوڑا ڈکا لگا کر، تو آدھے گھر میں بال جیسے سانپ نہیں ہلتا ایسے ہی لے گا جب اٹھائے گا بال ہوگا. کیونکہ جتنی جلدی جن لڑکیوں کے بالوں پر عاشق ہوتا ہے کہیں بھی عاشق نہیں ہوتا. یہ ہو جاتا ہے اکثر. پھر لڑکیوں کی شادی کے بعد میاں بیوی کا تفرقہ ہی نہیں ختم ہوتا. گجرات سے ایک کیس آیا تھا ایک عورت کا، وہ کہتی تھی کہ میرا خاوند مجھے ایسے ہاتھ لگاتا میں آگ بگول آ جاتی ہوں. تو 15-20 منٹ مجھے ہوش تھے میں نے یہ کیوں کیا. اس پر جن مسئلہ دونوں ایک دوسرے کو پاس ہی نہیں ٹھہرنے دیتے تھے. تو یہ واقعی صحیح بات ہے، اس پر جنات کا اثر ہوتا ہے. ان کا علاج ضروری ہے کہ شادی سے پہلے علاج کرائے تاکہ بعد آنے والی زندگی خراب نہ ہو. بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح فرمایا نا کہ شیطان سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے میاں بیوی کے اندر جدائی ڈالنا. ابھی سورۃ بقرہ کی آپ نے 102 نمبر آیت کا حوالہ دیا ہے. تو کچھ منکرین جادو ہیں جو جادو کو مانتے نہیں ہیں، حالانکہ اس آیت کے اندر اللہ نے اس فعل کا ذکر کیا ہے. جی بالکل. کہ یعنی وہ ایک ایسی چیز تھی جو میاں بیوی کے اندر جدائی ڈالتی تھی. دیکھو میرے پاس مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ لوگ انا پرستی کے پاس چلتے ہیں. قرآن کہتا ہے ما جئتم بہ السحر، یہ تو جادو ہے. ان اللہ سیبطلہ، اللہ کہتا ہے میں ابھی اس کو درم برم کر دیتا ہوں. جادو ہے تو اللہ کہہ رہا ہے ولا یفلح الساحر حیث اتی، جادوگر جہاں کہیں بھی ہوگا بے بس ہوگا. یہ قرآن کہہ رہا ہے. اب ان منکر حدیث یا جو بھی لوگ ہیں ان کو ہم کیا کہیں؟ جب قرآن کہہ رہا ہے ہم نے کی بات نہیں سننی. نہیں میں نے یہی کہا تھا کہ یار اگر اس کا کوئی فعل تو ہے نا، اگر یہ کچھ چیز ہے جس کا اللہ ذکر کر رہا ہے، اللہ اگر ہے تو ذکر کر رہا ہے نا اللہ. جب وہ دیکھو نا سورۃ یونس کے اندر آیت نمبر 80 ہے ان اللہ سیبطلہ، ان اللہ بے شک ہم اسی کو ابھی درم برم کر دیں گے. اگر وہ کچھ نہیں تھا تو پھر اللہ کس کو درم برم کر رہا ہے؟ جی درم کس کو کر رہا ہے. بالکل صحیح بات، اس کی حقیقت ہے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ جادو کرنا کرانا دونوں کفر ہیں. نہیں سورۃ فلق ناس آخری 2 سورتیں اس سے بڑی کوئی دلیل ہی نہیں. اس سے بڑی کوئی دلیل ہی. پھر صحیح البخاری کے اندر وہ روایت پہ کہ کائنات کے امام کو اوپر بھی ابن لبید کا جادو چل گیا تھا. یعنی کوئی دینی امور کے اندر دخل اندازی نہیں تھی،
لیکن دنیاوی امور کے اندر تھی، یعنی کہ پوچھے آشا میں کہاں پہ ہوں، میں نے یہ کام کر لیا کہ نہیں کر لیا، بالکل بھول جاتے تھے. ہاں جی. تو منکرین حدیث چلو اس کے اوپر تراز تو کرتے ہیں لیکن وہ آج تک اس کو ثابت نہیں کر سکے بیچارے. بس اللہ ہدایت دے ان کو، یہی دعا کر سکتے ہیں ان کے لیے. جی جی آمین آمین. تو آپ سب اور کو آپ کی کوئی تجربات کی باتیں جو ناظرین کے لیے فائدہ مند ہو، وظائف وغیرہ کوئی چیزیں ہمارے ناظرین کے لیے کو بتا دیں. اصل تو میں تو ناظرین کو یہ بتاؤں گا کہ الحمدللہ جس انسان کے اوپر کہتا نا میرے اوپر سے جادو ختم نہیں ہوتا، میں بڑا پریشان ہوں، بڑے لوگوں کے پاس گیا، بس ویسے یہ جو فراڈ ہے جو کہ مرضی، میں کہتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ پر یقین رکھ کے آپ یہ عمل شروع کریں. سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ایک 100 مرتبہ پڑھے، اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ 100 مرتبہ فجر کے بعد، اور عصر کے بعد یہ کلمہ 100 مرتبہ، اور عشاء کے بعد پھر ایک تسبیح. آپ 21 دن کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہنا آپ کو خود پتہ چل جائے گا جادو ہے کہ نہیں. یہ تجربہ ہمارا آزمودہ عمل ہے، تجربہ اللہ کے فضل سے. بڑے بڑے لوگ جو جنات تنگ کرتے ہیں ان کو یہ عمل بتایا کہ الحمدللہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا فضل ہے، ہم نے پڑھا تو کسی چیز نے پھر ہمیں تکلیف نہیں دی. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. تو آپ سب یہ بعض اوقات کچھ جادو کر کے جادو دفن بھی کر دیا جاتا ہے. جی جی دفن بھی کر دیتا ہے. تو بعض اوقات کسی چیز کے اوپر کر کے کھلا بھی دیا جاتا ہے. میرے پاس نا ایک سمڑیال سے ایک آدمی آیا نا، وہ آسٹریلیا میں رہتا تھا، کسی نے بھیجا. وہ جب آ کے میرے پاس بیٹھا نا تو چلا سانس اس کو بہت زیادہ چڑھا ہوا. تو میں نے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ تو وہ کہتا ہے مجھے تکلیف بہت زیادہ. میں نے اس کے ساتھ دیکھتا رہا، پہلے میں نے ویسے نا اس کی نبض پکڑی کہ وہ تھوڑی بہت حکمت میں جانتا ہوں، اس کی نبض ٹوٹ کے نہیں چلتی. میں نے ویسے اسے سوال کیا کہ آپ نے کبھی شراب یا کوئی زہریلی چیز تو کھائی؟ اسے چونک گیا. آپ کو کیسے پتہ چلا؟ میں نے آپ کو بتاؤ. وہ کہتا تھا کسی نے مجھے زہر پلا دیا ہے. وہ کہتا ہے مجھے خواب آتی ہے، میرے کچھ عزیز ہے، ایک عورت آگے ہوتی ہے، آدمی پیچھے، میں سینٹر میں ہوتا ہوں. میری جان نہیں چھوڑتے، مجھے قبرستان نظر آتا ہے، وہاں کوئی چیز جیسے دبائی ہوتی ہے. میں انڈیا بھی گیا تھا وہ جگر کا ٹرانسلیٹر کرانے کے لیے، پر انہوں نے جواب دے دیا. تو میرا آسٹریلیا اپنا مکان تھا، سب کو ختم ہو گیا. میں نے وہ تقریباً اس کی عمر 50 سال تھی. میں نے اس کو دم کیا الحمدللہ. جب دم کے بیٹھا تو سلسلہ حاضری کا چلا نا، اس نے اپنی آنکھوں سے سارا کچھ دیکھا، جس نے یہ جادو کروایا جو بھی معاملہ تھا. الحمدللہ جب وہ ختم ہوا نا تو میں نے اس اور اس کی بیوی کو بولا آپ نے یہ دم کر کے اس کو پانی کم از کم 40 دن لگاتار پلانا ہے. اور آسٹریلیا چلے گئے. 6 ماہ گزرے، وہ آدمی خود آیا کسی بچی کو لے کر، مجھے نہیں پتا تھا. میں نے بچی دم کیا، کہتا ہے مجھے پہچاننا ہے. میں کہا میں نے تو نہیں پہچانا. کہتا ہے میں وہ جس کو جگر کی تکلیف تھی، میں آپ کے پاس آیا تھا، یہ جادو دفن کیا ہوا تھا جو بھی ہے. میں کہا آپ کا کیا حال ہے؟ انہوں نے بولا تھا کہ مجھے ڈاکٹروں نے بولا کہ ڈیڈ باڈی کا جگر لگے گا، اس کے علاوہ حال نہیں. وہ کہتا ہے جو آپ نے قرآن اور حدیث سے مجھے علاج بنایا، میرے اللہ کا فضل ہے، میرا جگر بھی ٹھیک، ہر چیز ٹھیک ہو گئی. یہ اکثر جو پتلوں پہ جادو کرتے ہیں نا، انسان بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، آنکھوں کے اوپر، سر کے اوپر، کندھوں کے، جسم میں اکثر قبرستان میں دفنا دیا جاتا ہے. اگر کوئی انسان بہت زیادہ پریشان ہے، تجربہ کر لے. الحمدللہ وہ کہتا ہے میرے تعویذ دفن ہے، نکلتے نہیں. کیسے نکلیں گے؟ گارنٹی سے کہتا ہوں، آپ روزانہ صبح و شام فلق ناس کی ایک تسبیح اور آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دیے، زمین کی 7ویں تہہ کے اندر بھی تعویذ ہونا الحمدللہ وہیں جل کے راکھ ہو جائے گا. تجربہ کر لے الحمدللہ، یقین کے ساتھ پڑھنا ہے کہ میرا اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. الحمدللہ ہوا ہے، یہ میرا خود بھی عمل ہے الحمدللہ. بڑی دیر سے میں پڑھ رہا ہوں. تو اگر آپ کو جادو اس طرح کا مل بھی جائے نا کہیں، اس کو ڈائریکٹ نہ پکڑ لیں. بندہ بیمار اس پر آپ کو چلے پہلے باوضو ہے، سورۃ فاتحہ پڑھے، آیت الکرسی پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں، اور اس کے بعد جہاں آپ کو جادو نظر آ گیا، آپ فلق اور ناس پڑھتے جائیں، جو سوئیں جو بھی ہم نکالتے اس کو. اس کے بعد اگر تعویذ ہے کسی چیز کے، تعویذ ہے نام لکھا جو بھی ہے، آپ ایک برتن لیں، اس کے اندر تعویذ بھگو دیں. جب اس کی سیاہی ساری گھل جائے گی، سمجھو کہ اثر ختم ہو گیا، اس کو کہیں گے ڈیل دے، اس کا اثر زیادہ. اور وہ جو پتلے سے نکال لیں، جو بھی آپ نے سوئیاں وغیرہ نکالی ہیں، اچھی بات تو ہے ان کو جلا دیں. اس کے بعد الحمدللہ جب نکل گیا تو اثر ختم ہوا. فلق اور ناس ساتھ ساتھ پڑھتے جانا، نکالتے جانا ہے. الحمدللہ ادھر وہ سوئی نکلو تو مریض انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا اللہ کا فضل ہے. چاہے اس کو پانی بہا دے یا جلا دے، الحمدللہ اس کا جادو ختم ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ کا. اور صاحب میں نے تو دیکھا ہے، یعنی آدمی جس نے جادو کروایا ہے یا طویل وہ پاکستان میں ہے، لیکن جس کے لیے اس نے کروایا وہ امریکہ میں بیٹھا ہے، آسٹریلیا میں بیٹھا ہے، سعودی عرب کے اندر بیٹھا ہوا ہے.
جیسے سعودی عرب کے اندر ایسا کیس ہے کہ آدمی تو سعودی عرب کے اندر اس کی سردردی نہیں جاتی، تو یہ ایسے عمل کرتے ہیں کہ آدمی ادھر بیٹھا ہوا ہے۔ ہمارا سب سے جو برا عمل ہوتا ہے نا ہماری عورتوں کا، ہم کسی عمل کے بعد جاتے ہیں نا، سب سے پہلے پتہ ہے کدھر آئی ہیں، میری ماں اور باپ، میری ماں کا یہ نام ہے، میرا نام یہ ہے، وہ جادوگر جب ماں اس کا نام لیتا ہے وہ پوری تہہ تک پہنچ جاتا ہے، پھر اس کی تصویر تو اپنے خامد کی تصویر دے جا، اس کپڑے دے جا، کئی اپنی طرف کھینچنے کے لیے کرتے ہیں، وہ پھر جادوگر جادو کرتا ہے، وہ بیچارہ ساتوں سمندر پار بھی بیٹھا ہو نا، پھر اس کو تکلیف نہیں جاتی، وہ جہاں ان کا کام ہوتا ہے، اکثر لوگوں کو یہ تکلیف ہوگی جب سورج ڈل رہا ہے نا، اس کو تو پڑھائی شروع، زوال کر پڑھائی شروع کرنا، انسان کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ یہ دنیا کے کسی کونے میں بیٹھا ہونا، جنات وہاں پہنچ جاتے ہیں، اللہ پاک نے ان کو اتنی قوت دی ہے کہ 5 منٹ کے اندر پورے زمین کا چکر لگا کے جاتے ہیں۔ تو یہ ویسے بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ یہ جہاں جب یہ جادوگر جادو کرتے، تصویر ہو یا کپڑا ہو، میں نے سیالکوٹ اتوا بہت پرانی بات ہے، دم کرنے گیا، 4 بھائی تھے، ایک بھائی نے جب شادی ہوئی نا تو وہ عورت نا اسے گھر کے کوئی تویز میں، یہ آٹے میں کھلانے ہیں، یہ پانی میں پلانے ہیں، یہ چائے میں، تو ان کی ماں کیا ہے، مجھے ان کی پھپھو نظر آتی ہے، وہ گھر میں مانے نا چائے میں ڈال کے تویز پلانے، ان کی ماں کے معدے کے اندر سوراخ ہو گئے تھے جادو کے ذریعے، وہ گھر کے نہ مانے، بڑے پریشان، حتیٰ کہ ان کی والدہ فوت ہو گئی۔ تو ایک دن اس کے خامن نے وہ تھیلا پکڑ لیا، جب دیکھا تو یہ آپ نے آٹے میں تویز ڈالنے ہیں، یہ چائے میں، یہ دودھ میں، یہ گھر میں چھینٹے لگانے ہیں، تو بیٹا میرے 10,000 روپے بقایا بھیج، تو سامنے لکھ کر بھیجا۔ جب اس نے پوچھا تو وہ عورت سے مان کی کہ میں یہ جادو کرتی رہی ہوں، تو کسی نے سیالکوٹ میں ظاہر ہے اکثر علاج کرنا جاتا ہے، اس نے بتایا، پھر میں ان کے گھر گیا، ان کی بہن تھی، اس کے 2-3 بچے تھے جو الحمدللہ شادی شدہ، پھر اس میں حاضری ڈالی، تو الحمدللہ ان کے جتنے گھر کے چیز سب کے کپڑے وہ عامل کے پاس پڑے ہوئے تھے، وہاں بیٹھ کے جادو کرتا تھا۔ ان کو وہ بھائی کہتے تھے ہم کسی کی جرابیں بھی پہنتے تھے، دوسرا چھری لے کے بڑھے تو میری جرابیں کو پہنتے، جو اتنا ہمارا پیار محبت تھی نفرت میں بدل گئے تھے۔ پھر اس کا اثر، جادو کا اثر ظاہر کیا الحمدللہ، پھر اس کے بعد وہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے خوش و خرم گھر چلنے لگ پہ اللہ میں، کیونکہ یہ جادوگر جو ہوتا ہے نا، جب 7 سمندر جہاں بھی بیٹھا ہو، جادو ایک ایسی چیز ہے انسان کا بیڑا غرق کر دیتا، کسی بھی کونے میں ہو۔ پر اس سے بچنے کے لیے آپ کو میں ہمیشہ کہوں گا سورۃ فلق ناس کی ضرور تسبیح پڑھے، انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہنا کوئی جس طرح مرضی بھی جادو کرتا ہو، انشاءاللہ اس کا جادو نہیں چلے گا، اور صبح و شام کے اذکار اپنی زندگی میں ضرور رکھے، اللہ فضل کرے گا انشاءاللہ۔ ناظرین صاحب کی باتیں ماشاءاللہ بہت فائدہ مند ہیں، تو بار بار وہ ہمیں جو اذکار بتلا رہے ہیں وہ قرآن سے ہی بتا رہے ہیں، حدیث سے ہی بتلا رہے ہیں، لیکن آج ہمارا اتنا ایمان کمزور ہو چکا ہے کہ ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں لیکن پورے یقین کے ساتھ نہیں پڑھتے، نبی کی حدیث پڑھتے ہیں پورے یقین کے ساتھ نہیں پڑھتے، اور جیسے حافظ صاحب نے بتلایا کہ بسم اللہ، یعنی اگر آپ بسم اللہ کر کے دروازہ بند کریں گے شیطان اندر نہیں آئے گا، اور بسم اللہ پڑھ کر آپ کھانا کھائیں گے تو شیطان بھاگ جائے گا، بسم اللہ پڑھ کر آپ پیسے رکھیں گے تو پیسے گم نہیں ہوں گے، یعنی بسم اللہ کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے اتنی طاقت رکھی ہوئی ہے، لیکن آج کا مسلمان اتنا سستی میں جا چکا ہے، غفلت میں جا چکا ہے کہ ہم بسم اللہ بھی پوری نہیں پڑھتے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باتھ روم جانے کی دعا بتلائی، باتھ روم سے آنے کی دعا بتلائی، پھر ہمیں مسجد میں جانے کی دعا بتلائی، مسجد سے آنے کی دعا بتلائی، حتیٰ کہ بیوی کے پاس جانے کی دعا بتلائی، اور جس دن آدمی شادی ہوتی ہے شادی کے وقت کی دعا بتلائی، پھر اپنی جب بیوی کو فرسٹ ٹائم دیکھتا ہے، پہلی دفعہ دیکھتا ہے، پھر اللہ کے نبی نے دعا بتلائی۔ ان کا مقصد کیا تھا؟ یہ دعائیں بتلانے کا امام الانبیاء کا مقصد کیا تھا؟ آج ہم دنیا کے جو اتنا پرفتن دور کے اندر اتنے مصروف اور بیزی ہو چکے ہیں، یہ جیسے آج کل کرونا کی بیماری آئی ہوئی ہے، اور آج کل سوشل میڈیا کے اوپر سب سے زیادہ جو دعا گردش کر رہی ہے وہ یہی ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ آج گردش اتنی کر رہی، اس سے پہلے تو نہیں کر رہی تھی، اور یہ نسخہ امام الانبیاء نے 14 سال پہلے بتلا دیا تھا۔ حافظ صاحب سے میں نے جتنے بھی سوال کیے ہیں، حافظ صاحب نے قرآن کی آیات پڑھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا حوالہ بتایا ہے، اور بار بار کہا کہ صبح شام کے اذکار کریں، اور جن ساتھیوں کے سوالات آئے تھے میں نے سوالات کیے ہیں، حافظ صاحب نے قرآن و حدیث کے متحد رہتے ہوئے ان کا جواب دیا، وہ بھائی اس کے اوپر عمل کریں، شفا اللہ نے عطا کرنی ہے،
اور پورے یقین سے کریں، پورے یقین سے کہ قرآن کے اندر آج بھی وہی طاقت ہے جو جتنی طاقت جب قرآن صحابہ کرام کے اوپر نازل ہوا تھا اتنی ہی طاقت آج ہے۔ لیکن دوستو اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو صحابہ کرام کا جو ایمان تھا نا، ان کے برابر ہمارا ایمان نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہے نا پورے ایمان سے طاقت سے قرآن و حدیث پر عمل کرتے تھے، اور پہاڑوں سے مخاطب ہو جاتے، دریاؤں سے مخاطب ہو جاتے، اللہ نے ان کو قرآن اور حدیث کی طاقت دی ہوئی تھی۔ لیکن آج ہم اس پرفتن دور کے اندر اتنی سستی اور کاہلی کے اندر ہیں کہ ہم صبح شام کے اذکار بھی نہیں آپ سب کرتے۔ تو آپ سب آپ نے بار بار ہمیں اذکار کی یاد دلائی ہے، تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارے ناظرین آپ کی باتوں پہ عمل کریں گے انشاءاللہ، اور ہمیں پھر بھی آپ کی ضرورت پڑی ہم آپ کو بتلائیں گے۔ تو جاتے جاتے ہمیں اب ایک بات بتلا دیں کہ آپ اس تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا ہے تھوڑی دیر پہلے کہ یہ جنات بعض اوقات انسان کے جوڑوں کے اندر وہ ایک اوپر رکھ کے پلیٹ لوہے کی ایک نیچے، تو میں بہت پہلے ایک آپ کے پاس ایک مریض بھی لے کے گیا تھا کسی وقت، تو وہ ان کے گھٹنے صحیح نہیں تھے، تو آپ کے منہ سے ایک لفظ نکلا تھا کہ آپ کے گھٹنوں کے اندر ایک جنوں نے میخیں لگائی ہوئی ہیں۔ تو جب آپ نے وہ پڑھا پھر وہ میخیں نکلی تو وہ ادھر بیٹھے بیٹھے اپنے گھٹنوں کو ایسے کرنے لگے تھے۔ اس کے اوپر تھوڑی سی ناظرین کو بتلائیں ذرا، اگر کوئی ایسا کسی کو مسئلہ ہو تو وہ کیا عمل کرے؟ اصل تو میں نے پہلے بولا ہے کہ جب انسان فجر کی نماز پڑھے گا نا تو اللہ کے فضل سے جادو کا اثر ہی نہیں ہوگا، سب سے پہلے تو یہ بات ہے۔ بے شک انشاءاللہ ہم لوگ اٹھتے اس وقت جب سورج نکلتا، اس میں تو کوئی شک نہیں، تو بیماری ہماری کب ختم ہوگی؟ بے شک الحمدللہ اگر کسی بندے کو تکلیف ہے گھٹنوں کی، جوڑوں کی، میں ایک عمل بتا دیتا ہوں۔ الحمدللہ اگر آپ ہر نماز کے بعد صبح و شام کریں، اللہ کے فضل سے تجربے سے کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ گھٹنوں کی تکلیف ختم ہو جائے گی۔ سورۃ فاتحہ 7 مرتبہ، سورۃ بقرہ کی پہلی 5 آیات مفلحون تک 7 مرتبہ، آیت الکرسی 7 مرتبہ، سورۃ کافرون 7 مرتبہ، سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ سب 7 مرتبہ اپنے اوپر پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کرے، جسم پہ دم کرے۔ یہ میرا خود کا بھی عمل ہے۔ جس کو جوڑوں کو درد نہیں جا رہا یہ دم کرنا شروع کر دے، اللہ کے فضل سے انشاءاللہ دعائی کو بغیر اس کا جوڑوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ اللہ کا الحمدللہ آزما کے دیکھ لیں اللہ کے فضل سے۔ باقی میں پھر یہ کہوں گا کہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، بچوں کو پڑھائیں، اور اپنے گھر میں صبح و شام کا اذکار ضرور کریں، گھر میں رقیہ سنیں۔ الحمدللہ جادو جنات نہیں رہے، یہ ٹھگوں سے آپ بچ جائیں، جو بھی یہ شیاطین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اگر تو آپ قرآن اور حدیث کے مطابق چلیں گے تو انشاءاللہ پھر تو آپ کو انشاءاللہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں پریشانی۔ میں کہہ رہا ہوں کہ جب میں دم شروع سے کرنا شروع کیا تو میں اکثر میرے بچے ڈر جانا، بہت پریشان رہنا، تو میں قسم کھا کہتا ہوں میرا سب سے بڑا عمل یہ صبح و شام کے اذکار ہے۔ جب میں پڑھ لیتا ہوں میں اللہ کی قسم کھا کہتا ہوں جنات کی جرت نہیں ہوتی کہ وال بھی بھیگا کر دیں۔ میرا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ میں نے صبح کے اذکار پڑھ لیے الحمدللہ، کسی کے میرے بچے وہیں پھرتے ہیں، کسی کی ضرورت نہیں، اور شام کے پڑھ لیے پھر بھی کسی کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ میرا تقوی اور ایمان اتنا اذکار پہ ہے۔ اگر یہ انشاءاللہ ہمارے بہنیاں بھائی صبح و شام کا اذکار پڑھنا شروع کریں گے نا انشاءاللہ زندگی رہی تو کافی تکلیفیں ویسے ہی ختم ہو جائے گی۔ باقی جو جنات کا جیسے قرآن میں آیتیں ہیں جو ہم آپ مجرب ہے، جو ہم اپنے تجربے سے بتاتے ہیں، الحمدللہ وہ پڑھنی شروع کریں۔ میں کہتا ہوں جو انسان کا جادو ہے، جو بڑا پریشان ہے، سورۃ بقرہ کی جیسے پہلے بتایا 102 نمبر آیت، سورۃ الاعراف سے 117 سے 122، سورۃ یونس کی 80 سے 82، سورۃ طٰہٰ کی 69 آیت الکرسی، یہ ہر نماز جو ہے صبح و شام اپنے اوپر دم اذکار کے بعد دم کرنا شروع کرے، سحر ختم ہو جائے گا، جادو ختم ہوئے گا۔ پانی پہ دم کر کے پیے، اس کا جادو ختم سارا ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ قرآن سے ہے، مجرب ہے، حدیث کی دعائیں وہ اذکار ہیں کہ آپ دونوں پڑھیں گے انشاءاللہ، نہ جادو رہے گا نہ جن رہے گا، اللہ کے فضل سے انشاءاللہ میرا اللہ۔ تو کوشش آپ سب ایسے بھی کیس میں نے سنے ہیں کہ یہ بعد کا کسی گھروں میں جا کے آٹے کے اوپر دم کر دیتے ہیں جنات، پورا گاری بیمار ہے۔ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں فرمایا کہ جب رات پڑتی ہے تو برتن بسم اللہ پڑھ کے ڈانپا کر دیتا ہے، اس لیے فرمایا کہ جو شیاطین ہوتا ہے جب برتن ڈانپا جب وہ کھاتے ہیں وہ بیمار ہو جاتے ہیں۔ کسی چیز کو آپ ہاتھ لگا بسم اللہ لگائے کہ شیاطین جیسی بھی کوئی چیز ہے شیطان ٹھہرے گا نہیں۔ یہ اکثر جب جنات مسلط کیے جاتے ہیں نا، وہ آپ کے آٹے یا کھانے پہ یا معاملات یہ دم کر دیتے ہیں کہ یہ لوگ ویسے بیمار رہے، یہ اکثر معاملہ ہوتا ہے
میرا اپنا خود کا مجرب عمل ہے، میرا صبح و شام کا اپنا عمل ہے کہ میں اپنے گھر میں سورۃ بقرہ کا آخری رکوع اپنے چاروں کونوں میں 11 مرتبہ کا دوسری سے دم کرتا ہوں۔ یہ ایسے ہوا تھا کہ میرے کو ایک بچی ہے، میں سے دم کرانے، اس کی 22 سال عمر تھی۔ جب میں نے اس کو جن حاضر ہوا تو میں نے کہا تمہیں میں چھوڑ دوں گا، مجھے بتاؤ عمل جادو کیسے ختم ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے پہلا مجھ سے وعدہ کریں۔ میں کہا میرا پکا نہیں، آپ چھوڑ دیں۔ نہیں، میں کہا میرا پکا وعدہ۔ اس کو وہ جن تھا، وہ کہتا تھا کہ جس گھر میں سورۃ بقرہ کا آخر رکوع چاروں کونوں میں پڑھا جائے، زندگی رہی اس گھر میں جادو اور جنات داخل ہو گئے۔ میرا ایمان ہے، میں صبح بھی شام بھی اپنے گھر میں یہی عمل کو، اللہ کا فضل ہے، باقی دعائیں ہیں، گھر سے باہر نکلے کسی کی ضرورت نہیں ہوتی اندر میں داخل ہو جائے۔ آپ سر حدیث کے بھی تو یہی آپ الفاظ صلی حدیث میں دعا جی جس گھر کے اندر سورۃ بقرہ پڑھی جائے، ایک تو حدیث یہ ہے نا کہ جادوگر اس کے اوپر ہے بھی نہیں آئے گا، اور دوسری ہے کہ سورۃ بقرہ کے آخری رکوع آیات وہ پڑھ کر سو جاؤ، اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کرے گا، آیت الکرسی پڑھو، یہ سورۃ بقرہ کی۔ الحمدللہ یہ اس سے بڑا عمل ہی کوئی نہیں۔ یہ ہمارے ایک دوست مرزا صاحب ہیں، ان کے نا بہن ایک مدرسے میں پڑھاتی تھی نا، وہ کہتے ہیں ٹیلی فون کا بھائی جان ہمارے بچیوں کے نا بال کاٹنے شروع ہو گئے، تھپڑ پڑتے، بڑے پریشان ہو گئے تھے، آپ صاحب کا نمبر دیں۔ وہ کہتے ہیں بات کیا ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا یہ آیات میں ان کو بتائی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا مجھے آپ سے بتائیے، یہ پڑھنا شروع کرو۔ میرا خیال 2 یا 3 دن پڑھا تھا، نارمل ہو گیا الحمدللہ۔ آج بھی الحمدللہ کا فضل سلسلہ چل رہا ہے، بہترین چل رہا ہے۔ اس یقین سے پڑھے یہ میرے اللہ کا حکم ہے، میرا اللہ کا کلام ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ کے ساتھ معاملہ ہے۔ اگر آپ کو ہو رہے ٹھیک ہونا ہے کہ نہیں، پھر بھول جائیں، آپ دل سے علاوہ انسان اس کو یقین ہی نہیں ہے۔ میں کہتا میرا ایمان ہے کہ اگر آپ صبح و شام کے اذکار ہی مکمل پڑھ لیں، راستے میں جو بھی جادو پڑا ہو، اگر آپ گزر گئے ہیں آپ کا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے اذکار نہیں پڑھے، آپ ایسے پکڑے جائیں گے، آپ کی جان نہیں چھوٹے گی۔ اللہ اذکار کا اتنا ہے کہ راستے جادو بھی گزر گیا تو آپ کو کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ، اتنی طاقت ہے۔ میں کہتا ہوں اس سے بڑا کوئی میں نے عمل نہیں دیکھا اذکار سے۔ میرا ایمان ہے، میرا اتنا یقین ہے، میرا کوئی کھانا ملے یا نہ ملے، میں نے اذکار پڑھنے ہوتے ہیں صبح و شام، ہر چیز پیچھے، میں بیمار بھی ہوں، بخار بہت زیادہ ہوتا ہے، اذکار آج تک نہیں چھوڑے۔ میرے ایک دوست اس کا فون آیا، وہ کہتا ہے کہ میں جب صبح اٹھا ہوں میرے کپڑوں پہ سوراخ چھوٹے چھوٹے پورے کپڑوں پہ ہو گئے ہیں، اور جب روشنی پڑتی سوراخ بڑھتے جاتے ہیں۔ میں کہا آپ نے صبح شام کبھی اذکار نہیں پڑھے؟ افضل ساری زندگی میں 14 سال کی عمر تھا جب کا پڑھ رہا ہوں، اب میری 48 سال عمر ہو گئی ہے۔ میں کہ پھر یہ کیوں ہے؟ کہتا رات کو مجھے اتنا بخار تھا، میں نے نماز پڑھی وہیں لیٹ گیا، میں اذکار پڑھنا بھول گیا، اسی وقت میرا یہ حملہ ہو گیا، پتہ نہیں کب کی اس کے پیچھے بیماری لگی ہوئی تھی۔ کہتا ہے میں اپنے بچوں کو بلا کے بلایا، یہ دیکھو میرا کیا صبح شام کے اذکار کبھی نہ چھوڑنا۔ الحمدللہ پڑھے، اللہ فضل۔ الحمدللہ۔ ناظرین یہ تھے حافظ محمد عباس سلفی حافظ اللہ تعالیٰ، جو قرآن و حدیث سے مختلف امراض کا علاج بتلا رہے تھے۔ تو ناظرین میں نے پہلے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بات کی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایمان اتنا پختہ تھا کہ ابن عساکر کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ جب جنوبی افریقہ کے جنگلوں میں گئے نا، تو کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ 17 صحابہ کرام تھے، باقی تابعین کی جماعت تھی۔ تو کہتے ہیں جنگل تھا تو جنگل میں رات رہنا تھا۔ تو عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ایک جگہ پہ کھڑے کر اللہ کی حمد و ثنا کی، اور حمد و ثنا کرنے کے بعد میں نے جنگل کی طرف منہ کر کے کہا کہ جنگل کے اندر بسنے والوں، چرندے پرندے جو بھی ہو، اس جنگل خالی کر کے نکل جاؤ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نے رات بسر کرنی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ بربر قوم بھی تھی کہ پھر چشمہ فلک نے بھی دیکھا، زمین پہ بسنے والوں نے دیکھا کہ جب عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ نے جنگل کو مخاطب کیا، پھر لوگوں نے دیکھا کہ چرند پرند جتنا سارا جنگل خالی کر کے جا رہے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام آگے رات بسر کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا اتنا ایمان تھا، اتنا الفاظ کا اتنا یقین تھا، تو جو کہ بتائے اذکار کرتے تھے، اتنا یقین ہوگا۔ اور عقبہ بن نافع نے پھر دریا کے اندر گھوڑا ڈال دیا، بحر اوقیانوس اس کے اندر۔ تو کہتے اللہ جہاں تک تیری زمین ہے میرا دل کرتا وہاں تک یہ اسلام کا پرچم لہراتا چلا جاؤں۔ اور عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسی فعل کے اوپر علامہ اقبال نے کہا تھا دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ تو ناظرین سارا جو ہم نے اس نشست سے حاصل کیا وہ یہ قرآن حدیث کی وہ دعائیں ہیں، وہ صبح شام اذکار کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ان تمام امراض سے اللہ تعالیٰ شفا عطا کرے گا، اور انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے مہمان کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔